امت کی نجات کے اسباب 4 ہیں، 2 نہیں ہیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نجات کے 2 سبب ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، حالانکہ اسباب نجات قرآن نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان 4 میں سے ایک کم ہو گئی، اگر ان 4 میں سے ایک چیز کم ہو گئی تو امت خسارے سے نہیں بچ سکے گی۔ امت کی نجات کے 4 اسباب ہیں، اگر ان 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب کم ہو گیا تو امت خسارے سے نہیں بچ سکے گی، اس لیے کہ ان 4 اسباب میں سے جس سبب کو چھوڑ دیا جائے گا، جس سبب کو چھوڑ دیا جائے گا اس سبب کے راستے سے فساد آئے گا۔ ان 4 اسباب میں سے جس سبب کو چھوڑ دیا جائے گا اس راستے سے فساد آئے گا۔ بات بہت غور سے سننا، اسباب نجات 4 ہیں، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک کم ہو گیا تو فساد اس راستے سے آئے گا۔ وہ 4 اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب ایمان، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ پہلا سبب ایمان، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ دوسرا سبب اعمال، دوسرا سبب اعمال، کہ اعمال تو ایسا بنیادی سبب ہیں، اعمال تو ایسا بنیادی سبب ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ، جو شخص تمہیں کلمے کی گواہی دینے والا ملے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ نکلے، آپ نے فرمایا کہ میرے جوتے لیتے جاؤ تاکہ لوگ تمہاری بات کا یقین کریں، یہ نہ کہیں کہ اتنی بڑی بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنی بات کے ثبوت کے لیے اور اپنی بات کی دلیل کے لیے یہ ہمارے جوتے لے جاؤ۔ جی ہاں، آپ کے جوتے لے کر نکلے۔ پہلی ملاقات ہوئی عمر رضی اللہ عنہ سے، پہلی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ، پہلی ملاقات ہوئی، ان سے کہا عمر تمہارے لیے جنت کی بشارت، گواہی دیتے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اور گواہی دیتے ہو نبی کی رسالت کی، کہ ہاں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت سنو۔ انہوں نے سنتے ہی اتنی زور سے گھوسا مارا، حالانکہ سچی بات ہے، یہ گر گئے زمین پر۔ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو یہ بات؟ کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، آپ نے فرمایا ہے کہ جو گواہی دیتے شہادت ان کی اس کے جنت کی بشارت سنا دو۔ پیچھے پیچھے عمر آ گئے، آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو بھیجا ہے کہہ کر تو جنت کی بشارت، جو کلمے کی شہادت دے دے اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ فرمایا کہ ہاں عمر میں نے کہہ کر بھیجا ہے، میں نے اپنے جوتے دے کر بھیجا ہے۔ تو عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر لوگ یہ دیکھ لیں گے کلمہ پڑھ کر جنت میں جانا ہے تو یہ عمل چھوڑ دیں گے، یہ عمل چھوڑ دیں گے، یہ کلمے کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں عمر یہ بات ٹھیک ہے، ان کو عمل کرنے دو، ان کو عمل کرنے دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل کریں یا نہ کریں، انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ ایک بات کہ ایمان نجات کے لیے، پھر اعمال نجات کے لیے۔ 2 چیزیں اور باقی ہیں، کہ 2 چیزیں یہ باقی ہیں جو نجات کے لیے شرط ہیں، نجات کے لیے شرط ہیں، جی ہاں، کہ 2 چیزیں باقی ہیں نجات کے لیے شرط ہیں۔
تواصی بالحق و تواصی بالصبر، کہ ان کو بھلائی کا حکم کرو اور ان کو برائی سے روکو۔ یہ دونوں بھی اے بھائی سن رہے، یہ دونوں بھی نجات کے لیے شرط ہیں، تواصی بالحق تواصی بالصبر۔ بعض کہتے ہیں تواصی بالحق یہ ہے کہ ان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اعمال صالحہ کے ہوتے ہوئے دوسروں کو ایمان کی طرف بلائیں، تواصی بالحق، اور تواصی بالصبر یہ ہے کہ دوسروں کو اعمال کی طرف دعوت دیں، دوسروں کو اعمال کی طرف دعوت دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تواصی بالحق کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کریں اور دوسروں کو برائی سے روکیں، تواصی بالحق بھلائی کا حکم کرنا، تواصی بالصبر برائی سے روکنا، کیونکہ صبر برائی سے رکنے کو صبر کہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اسباب نجات دو نہیں ہیں، ایمان اعمال صالحہ، اسباب نجات چار ہیں، ایمان اعمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ چار چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر نجات کو وعدہ ہے، ورنہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ زمانے کی قسم یہ سارے انسان خسارے میں ہیں، زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے سے وہ بچیں گے جو چار کام کریں، خسارے سے وہ بچیں گے جو چار کام کریں، دو کام نہیں، صرف دو کام نہیں بلکہ دو کام کے ساتھ دو کام اور ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے خیر امت ہونے کی وجہ صرف دعوت ہے، ہمارے خیر امت ہونے کی وجہ صرف دعوت ہے۔ اگر ہم دعوت نہ دیتے، سنو حضرت عمر کی بات ہے، اگر ہم دعوت نہ دیتے دوسروں کو، بھلائی کا حکم نہ کرتے، برائی سے نہ روکتے، اگر ہم یہ عمل نہ کرتے، صرف عبادت کرتے انفرادی، صرف انفرادی اپنی ذات سے عمل کرتے، دوسروں کو دعوت نہ دیتے، تو پھر ہم خیر امت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارے خیر امت ہونے کی شرط اور تمہارے خیر امت ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو تم خیر امت ہو۔ اس لیے کہ جن لوگوں پر دین کے کام کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، جن لوگوں پر دین کے کام کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، دھیان سے بات سننا جا کر، کہ جن لوگوں پر دین کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے ان کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کمی نہ کریں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کمی نہ کریں، کہ جن پر کسی اجتماعی کام کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں کمی نہ کریں۔ اور سنو آگے کہ منکر سے روکنے میں اگر حالات پیش آتے ہوں تو وہ منکر سے روکنا نہ چھوڑیں، کیونکہ حق بات کا کہنا وہ موت کو قریب نہیں لاتا اور رزق کو تنگ نہیں کرتا، موت کو قریب نہیں لاتا اور رزق کو تنگ نہیں کرتا۔ میری بات دھیان سے سننا جا کر، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس بات سے کسی کو روکا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ سب مجھ سے خوش رہیں، تو وہ منکر کرنے والوں کے منکر سے آنکھ چھپا لے گا، انہیں خوش رکھو۔ ہاں سنو غور سے، اس امت پر ذمہ داری ہے کہ یہ امت دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ سے اس کا عہد لیا تھا کہ یہ بھی عہد کرو، یہ بھی عہد کرو